نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرین۔ واجب الاحترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سارے ناظرین بخیریت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے جتنے بھی ناظرین کرام ہیں، اللہ رب العالمین میرے سب دیکھنے والے کو، سبسکرائبرز کو اور سب فالورز کو اور جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ سب کو اللہ رب العالمین اپنی حفظ و امان میں رکھے اور سلامت رکھے۔ آج کا ہمارا درس کا ٹاپک جو ہے وہ ہے شب برات کی حقیقت۔ شب برات کے اندر لوگ جو عبادات کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں، اسپیشل یہی نصف شعبان یعنی 15 شعبان کو جو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو جو ہے نا ساری رات عبادت کرتے ہیں، اور اس میں خیرات ہوتی ہے، جو ہے نا چیزیں بانٹی جاتی ہیں اور اس میں جو ہے نا صدقے ہوتے رہتے ہیں۔ کیا یہ کوئی صحیح حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ ناظرین کرام، پہلی یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شعبان کی جو 15 رات ہے یعنی شب برات، اس کے اندر جو ہے نا مقدر لکھے جاتے ہیں، اور اتنے تک کہ بھئی کیا ہے وہ نکاح تک بھی لکھا جاتا ہے، اور سارے اس شعبان سے لے کر اگلے سال کے شعبان تک ساری جو ہے نا تقدیر اور نصیب اور قسمت اس میں لکھی جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے ڈسکس کرتے ہیں، اور آگے میں انشاءاللہ قرآن کریم کی آیاتیں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بات جو ہے نا ذہن نشین ہو کہ بھئی ہم جو یہ کہتے رہتے ہیں کہ بھئی اسی رات کو عبادت کرنی ہے اور یہاں خیرات کرنی ہے اور اسی رات کو جاگنا ہے، تو ہر رات جاگیں، ہر رات عبادت کریں، لیکن مقرر رات کون سی ہے؟ آگے ویڈیو پوری سنیں، پوری جو ہے نا آپ اینڈ تک دیکھیں اور سنیں، تو پھر میں انشاءاللہ آگے قرآن کی آیت پیش کروں گا اور آیاتیں اور بھی پیش کروں گا۔ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ بھئی جو کیا ہے اس رات میں عبادت ہے، کیا کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں آپ کو ایک کلپ سنانا چاہتا ہوں۔ مشہور جو ہے نا مشہور اور معروف مولانا صاحب ہیں، وہ آپ وہ کلپ سن لیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، یعنی شعبان کی جو 15 رات ہے اور جس کو شب قدر کہتے ہیں، اس کی عبادات اور اس کی فضیلت کے بارے میں آپ سن لیں مولانا طارق جمیل صاحب کو۔ 15 شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں، جو ہمارے عجمی ملک ہیں، اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں، عجیب و غریب اس کے اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے، اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور روشنیاں لگی ہوتی ہیں اور آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی، عمل کوئی نہیں بتایا۔ جیسے یہاں کوئی صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، کوئی اجتماعی تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی دیگیں چڑھا رہے ہوتے ہیں، کوئی آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں اتنا غلو ہو گیا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اور کچھ علماء نے اس کے رد میں اس کا اتنا انکار کیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اس بیچ کا راستہ، اس رات کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ یعنی یہ جو شب قدر ہے اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، یعنی شب قدر کی جو فضیلت ہے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، جو کہ آپ نے کلپ سن لیا مولانا طارق جمیل صاحب کا۔ اور اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو خیراتی کرتے ہیں اور ساری رات جاگتے ہیں اور یہ کھانا پینا وغیرہ، وہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ رات جو ہے شب قدر جو مشہور ہے شب قدر کے نام پر، یہ شب قدر جو نام ہے یہ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی عبادت کرتا ہے تو عبادت کرے نا، روزہ رکھے، تو شعبان کے جو روزے ہیں نا جی، وہ تو حدیث کی جو فضائل ہیں، فضائل کے بارے میں جو حدیث ہیں بالکل ٹھیک ہے، اور شعبان کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے بھی ہیں،
لیکن اسی رات اور اسی دن کا جو روزہ ہے تو وہ ثابت نہیں ہے۔ اور اس کی فضیلت کے بارے میں مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی آپ نے سن لیا کہ اس کی فضیلت کے بارے میں کوئی جتنے بھی روایات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں بلکہ ضعیف ہیں۔ آگے میں آپ کو ایک اور کلپ سناتا ہوں مکی صاحب کا، الحجازی صاحب کا، وہ بھی آپ سن سکتے ہیں، یہاں انشاءاللہ چل رہا ہے۔ شب برات میں کوئی صحیح حدیث مبارک میں یہ ثابت نہیں ہے کہ فلاں عبادت کی جائے یا 15 کا روزہ رکھا جائے یا اسی رات کو لیلۃ مبارکہ جو قرآن میں ہے وہ سمجھا جائے کہ اس میں رزق تقسیم ہوتا ہے اور لکھا جاتا ہے۔ یہ تو لیلۃ القدر کے خصائص ہیں۔ جی آپ نے سن لیا الحجازی صاحب کا، مکی صاحب کا بھی آپ نے کلپ سن لیا، وہ بھی اسی طرح فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث سے اس کی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ تو اب آتے ہیں اپنے جو نا مضمون کی طرف کہ بھئی شعبان کی جو رات ہے اس میں عبادت، بھائی عبادت ہر رات کریں۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کیا اس کے بارے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کو یعنی ثلث اللیل جو آخری حصہ ہے رات کا، اس میں اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی جو ہے نا حاجت مند جس کی میں حاجت پوری کروں۔ تو اس وقت جو آدمی کھڑا ہوتا ہے دعا مانگتا ہے اللہ سے اور قیام کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی ہر دعا کو قبول فرماتی ہے۔ رات کے جو ثلث اللیل یعنی آخری جو رات کا حصہ ہے اس میں اللہ رب العالمین ہر رات جو ہے نا اعلان فرماتے ہیں۔ تو ہر رات کے لیے جو نہیں بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو مقرر عبادت ہے، جو رات مقرر کی گئی ہے وہ یہ رات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کریم نے جو فرما دیا وہی ہے بس، ٹھیک ہے۔ یہ جتنی بھی روایات ہیں وہ اس لیے ضعیف ہیں کہ قرآن کریم میں یہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں یہ ہے۔ سورۃ دخان کی جو آیت ہے، آیت نمبر 3 ہے، اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ، بے شک ہم نے قرآن کو نازل فرمایا فی لیلۃ مبارکۃ، اس مبارک رات میں، انا کنا منذرین، بے شک ہم ہیں ڈرانے والے لوگوں کو، فیہا اس میں یفرق کل امر حکیم، اور ہر مضبوط فیصلہ اسی رات میں ہوتا ہے، یعنی ساری ہر چیز اسی رات میں لکھی جاتی ہے، سارے تقادیر اور سارے یہ امر جتنے بھی ہیں وہ لکھے جاتے ہیں۔ اب اس آیت کو اکثر لوگ یہ بھی لیتے ہیں کہ بھئی یہ شعبان کے بارے میں ہے، تو شعبان کے بارے میں اگر شعبان والی جو 15 رات ہے اگر اس کے بارے میں ہے تو یہاں لفظ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، تو بے شک ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، اگر قرآن کریم شعبان کی رات میں نازل ہوا ہے تو اس کی جو اللہ رب العالمین نے فضیلت بیان فرمائی ہے، اس کے نزول کا جو بیان فرمایا کہ قرآن کریم کو ہم نے کب جو ہے نا نازل فرمایا، تو فرمایا شہر، اور دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ میں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی، وہاں تو اللہ نے نام لیا، ٹھیک ہے، یہاں تو صرف ہے نا انا انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس کو، یعنی اس کتاب کو، اس قرآن کو، وہاں تو اللہ نے نام لیا اور اللہ نے وہاں مہینے کا بھی نام لیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ شہر ہے، یہ جو ہے نا مہینہ ہے، الذی وہ شہر رمضان، یہ ہے رمضان کا مہینہ، الذی وہ انزل فیہ القرآن، جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ تو وہ کون سی رات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اے لوگو بے شک میں نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، مخاطب تجھے پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے اس ایک رات کی عبادت بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اور اسی رات میں سارے امر جو نا لکھے جاتے ہیں، اور اس میں جو نا فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح الامین کے ساتھ نازل ہوتی ہے، تو اس سے تو مراد لیلۃ القدر ہے، تو یہاں کیسے ہم وہ مان لیں؟ یہاں جو انا انزلنا ہے تو وہی ہے، نا ربط وہی ہے، تو اس کا معنی ہے کہ بھئی یہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، شب قدر کے بارے میں یہاں نہیں ہے۔ اگر یہ آپ سمجھے تو پھر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہاں جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اسی رات میں، اگر اسی رات میں قرآن نازل ہوا تو پھر اللہ رب کریم سورۃ البقرہ میں کیوں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن؟ پھر اس رات کی جو فضیلت قرآن نے بیان کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو اس کی تفسیر دیکھ لیں،
تو ناظرین کرام کوئی ایسی بات نہیں ہے جو لوگ یہ مقرر کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہی رات ہے اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں، نہیں، قرآن کریم نے اس کا بھی سورۃ القدر میں بیان ہے، وہاں سورۃ البقرہ میں ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اسی رات میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، وہ رمضان المبارک کے مہینے کی جو ہے نا آخری عشرہ ہے، وہ حدیث مبارکہ سے وہ صحیح حدیث ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کو تلاش کریں آخری عشر رمضان میں، یعنی 21ویں میں اور 23 میں، 25 میں، 27 میں اور 29 میں، یعنی وہ طاق راتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے آخری عشرے میں، یعنی آخری ڈھاکے میں جو اللہ کے پاک پیغمبر نے بیان فرمائی ہیں، جو ہمیں بتائی ہیں، وہی ہے بس لیلۃ القدر۔ قرآن سے بھی وہی ثابت ہے اور صحیح حدیث جو ہے اس سے بھی وہ ثابت ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی کوئی میں جو ہے نا اس پر رد کرتا ہوں کہ بالکل عبادت نہ کریں، بالکل عبادت کریں اور جو ہے نا دعائیں بھی مانگیں، اللہ رب العالمین قبول فرماتے ہیں، لیکن سپیشل جو عبادت کی رات ہے قرآن حدیث سے جو ثابت ہے، جو قرآن کریم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے، وہ شب قدر ہے، یعنی لیلۃ القدر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت والا راستہ عطا فرمائے اور سمجھ اور جو ہے نا سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔